حفاظت سے پاکستان پہنچیں گے۔ تو UBL کلک اینڈ ریمٹ، آپ کمپیوٹر پہ جائیں اور وہاں آپ کو ساری انسٹرکشنز مل جائیں گی کہ پیسے کیسے بھیجنے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں honeyderm.com۔ یہ بہت ہی قدرتی اجزاء سے مؤثر اور مجرب ان کے پروڈکٹس ہیں، بالوں کے لیے، جلد کی امراض کے لیے۔ اگر بال گر رہے ہیں تو استعمال کیجئے، بال اگانا چاہتے ہیں تو استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت مجرب ان کے ہیں اور تمام حلال طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو جائیے honeyderm.com پہ، انشاءاللہ آپ کو ان کے سارے پروڈکٹس کی تفصیل مل جائے گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical, and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ سب کو بھی دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ای میل تو یہ ہے کہ مرد اور عورت، ایک اللہ میاں نے ایک جذبہ رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ تو ای میل یہ ہے کہ کیا کسی کی محبت میں گرفتار ہونا، ٹو فال ان لو، یہ حرام ہے کہ جائز ہے؟ اصل میں اس میں ایسا کہ محبت تو ناجائز نہیں ہے، محبت میں مذاکرہ نہیں ہے، کہ محبت کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل محبت کا استعمال غلط کیا جاتا ہے کہ شریعت کے سارے تقاضے توڑ کے نامحرم کی ملاقاتیں، ایک دوسرے سے گفتگو، یہ ساری یہ حد بندیاں ہیں۔ ہاں، محبت کا یہ ہے کہ دل میں اگر کسی کی محبت ہے، اور بعض روایات احادیث میں آتا ہے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرے، اور اگر جو ہے وہ مرد عورت کا معاملہ ہے تو حدیث میں فرمایا کہ اس کا بہترین جو منزل یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو ایسی محبت کرنے والے آپس میں نکاح کر لیں، نکاح کے ذریعے سے اس کو جائز ٹریک پر لے آئیں۔ لیکن آج کل جو مغربی انداز محبت کا، آپس میں ای میلیں کرتے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گپے لگاتے گھومتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اس قسم کی محبت یہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، یہ اصل میں یہ شہوت ہے، اور شہوت کی اس طریقے سے تقاضوں کا اظہار یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، سچی محبت پاکیزہ، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا دلی دل میں ہے، اور نکاح کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبت کا ہونا ناجائز نہیں ہے، آگے اس کو کس طرح آگے چلتے ہیں، اس کا استعمال کس طرح، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ تو قدرتی ہی جذبات ہیں، اگر یہ جذبات نہ ہوتے تو آگے نسل ہی نہ چلتی۔ اچھا سر، اس طرح کی ایک اور ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور ایک لڑکا محبت کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکے کی فیملی نے ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے کالا جادو کروا دیا، جس کی تصدیق ایک مولانا صاحب نے بھی کی ہے۔ لڑکا جب بھی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے ڈپریشن اور بیمار ہو جاتا ہے، اور میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں، میرا بھی بہت برا حال ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں پکڑا ہوا ہے۔ دعا کریں یا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے درمیان یہ برے اثرات ختم ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہی میں جیسے بتایا کہ محبت کا غلط استعمال، اب محبت آپس میں ہو گئی ہے، لیکن اولیاء جو ہیں دونوں خاندانوں کے ماں باپ جو دونوں راضی نہیں ہیں اس کے نکاح کے ذریعے اس کی تکمیل کریں، تو
تو پہلی بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن دو لڑکا لڑکی میں محبت کا اس طریقے سے سلسلہ جاری ہو جائے تو ان کے اولیاء کو چاہیے کہ ان کا نکاح کر دیں تاکہ فساد عریض نہ ہو، فساد عام نہ ہو. کیونکہ اگر زبردستی لڑکی کی کہیں اور لڑکی کی اور نکاح کریں گے تو وہ محبت تو ایک دل کا معاملہ ہے، اس میں تو نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان مساوات اور عدل تو کروں گا لیکن دل کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے. دل کی محبت مجھے عائشہ کے ساتھ ہے، اس میں کسی دوسرے کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ محبت چونکہ قائم رہتی ہے، پھر وہ شادی شدہ کسی کی ہو کر بھی اس سے محبت کے معاملات میں رابطے رہتے ہیں، وہ پھر ایک اور نئی فساد کی. اس لیے حدیث میں فرمایا اس سے ایک فسادی عریض پیدا ہوتا ہے. بہتر یہ کہ اس لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تاکہ ایک اور نیا فساد کھڑا نہ ہو. لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ضد نہ کریں اور والدین کے منشا کے مطابق چلیں، اسی میں خیر اور عافیت ہے. جی ہے تو یہ مشکل، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ اسی میں خیریت اور عافیت ہے. ناہید ہیں جی ڈیلس سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا ایک سوال ہے. میرا بیٹا ہے وہ جاب بہت زیادہ ڈھونڈ رہا ہے. آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ اسے جاب مل جائے. جی انشاءاللہ. اس کے لیے ایسا کریں کہ یا وہابو 1414 دفعہ عشاء کے بعد اول آخر 14 دفعہ درود شریف، تو یہ روزگار ملنے تک یا وہابو کا ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے بہت جلدی روزگار ملے گا. یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو بڑی انسیکیورٹی ہے، عدم اعتماد، لو کانفیڈنس، ڈپریشن، اور رات کے اندھیرے میں بالکل یہ سو نہیں سکتی اور لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں جب کہ سو رہی ہوں. تو بہت پریشان ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ ایسی دوا بتائیں کہ جس سے میں لوگوں سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکوں اور مجھ میں اعتماد آ جائے. اس کے لیے ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ 4 صورتیں ایک مرتبہ پڑھنی ہیں. سورۃ زلزال، سورۃ قدر، سورۃ والعادیات اور سورۃ قریش. یہ 4 صورتیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور چلتے پھرتے ہر وقت یا قویو کا ورد رکھیں، یا قویو. تو انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. فوزیہ ہیں جی وسکانسن سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے کچھ مالی حالات کافی عرصے سے درست نہیں ہیں، سمجھ لیں کوئی 2006 سے، اور میرے ہسبینڈ کے گیس اسٹیشن ہوا کرتے تھے 4. جی اب کچھ مالی ڈیفیکلٹیز ایسی آئیں کہ صرف 2 رہ گئے ہیں اور ہمیں کچھ پریشانی رہتی ہے. دوسرا یہ کہ جو میرے شوہر ہیں ان کو کولائٹس کی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ پورے روزے نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے میری درخواست ہے. یہ ذرا بتائیں گی کہ کولائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی آنت کی ایک پرابلم ہوتی ہے، کولون جو ہوتی ہے اس کے اندر ورم ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جس سے پھر حاجت میں مشکل ہوتی ہے. جی جی. اور پیٹ میں درد ہوتا ہے اور زخم ہو جاتے ہیں. جی جی. بڑی آنت کے اندر زخم ہو جاتے ہیں جس سے پھر خون آنے لگتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. تو کاروبار کے لیے تو ایسا کریں کہ سورۃ ملک عشاء کے بعد 3 مرتبہ یہ سورۃ ملک تلاوت کریں اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں اور پانی پہ دم کر کے پانی بھی اپنے کاروبار میں جو بھی جگہ مقام ہے وہاں پر چھڑک دیں. اور باقی یہ جو مرض ہے اس کے لیے ایسا کریں کہ روزانہ 5 انجیر، جو انجیر خشک انجیر ملتی ہے، 5 انجیر کے دانے لیں اور ان کو جو ہے دودھ کے اندر 1 پاؤ دودھ کے اندر اچھی طرح پکا لیں. ادھر اچھی طرح پک جائیں، ذرا گھل جائیں تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 یہ 41 دفعہ دم کرنی ہے. دم کر کے یہ رات سونے سے پہلے کھا لیں یا اگر دن میں کرنا ہے تو صبح نہار منہ یہ کھائیں. اس سے ان کی آنت کی جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. اس کو پابندی سے کریں، 120 دن تک آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. شمشاد بیگم ہیں جی اوکلاہوما سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ہے نا آپ کو میل بھیجی تھی اپنے داماد کے لیے نا، کہ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ 71 دفعہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 پڑھ کے پانی پینا ہے دونوں کو. جی جی. تو آپ نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ کتنے دن کرنا ہے یہ عمل، اور یا وہی پڑھیں یا میں ماں ہوں میں بھی پڑھ کے دے سکتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ. آپ بھی پڑھ کے دے سکتی ہیں، آپ پڑھ کے دے دیں انہیں. اور 92 ڈیز کرنا ہے، 92 دن کرنا ہے یہ بلا ناغہ.
اور پانی آپ ان کو دم کر کے دیتے رہیں، انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ ای میل ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ نیکسٹ ویک ان کے 2 ٹیسٹ ہیں. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں حضرت SAT اور ACT. یہ کالج میں داخلے سے پہلے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر جتنا اچھا اس میں رزلٹ آئے اتنے ہی اچھے کالج میں داخلہ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان کا اگلے ہفتے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ وظیفہ یا دعا بتائیں جو پڑھیں تو تاکہ ان کا رزلٹ اچھا ہے اور ان کو اچھے کالج میں داخلہ مل جائے. ایک تو یہ کریں کہ سورۃ یوسف روزانہ تلاوت کریں، تو سورۃ یوسف تلاوت کر کے دعا کریں. اور دوسرا عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا علیمو 150 دفعہ اور یا ناصرو 21 دفعہ یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں اور دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو داخلہ بھی ہو جائے گا اور ٹیسٹ میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جاوید صاحب ہیں جی ڈیلویر سے. السلام علیکم جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے 2 سوال کرنے ہیں مفتی صاحب سے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. میری وائف کو جو ڈرمیٹائٹس ہے ہاتھ میں بہت عرصے سے، اور ہم نے ہر طرح سے ٹرائی کی کہ جو چیزیں دوا لگ سکتی ہے لگائیں، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہے جی، ذرا دوبارہ بتائیے گا. ڈرمیٹائٹس ہے جو ایگزیما ہے. اچھا اچھا، ایگزیما، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے 2-3 روز سے ورٹیگو جو چکر بہت آ رہے ہیں. اچھا، میں اٹھ نہیں سکتا، اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر مفتی صاحب کوئی دعا بتا دیں تو میں اور میری بیوی پڑھ سکیں. جی جی ضرور انشاءاللہ. ہاں، تو پہلے مسئلے کے لیے ایسا کریں کہ زیتون کے تیل پہ سورۃ والتین یہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور جو متاثرہ حصہ ہے ان کے ہاتھ کا اس کے اوپر لگانا ہے. یہ 71 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ ان کی تکلیف جو ہے رفع ہو جائے گی. اور باقی آپ کو جو چکر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے یا قویو یا معینو یہ 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ شہد مکس کریں اور اس پہ دم کر کے پی لیں. یہ آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی چکر آنے کی تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، بہت ساری ای میلز ایسی ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے وظائف بتائے تھے، کسی کو 41 دن، کسی کو 70 دن یا 90 دن، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے کام الحمدللہ ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آیا وہ پڑھتے رہیں اس کے بعد بھی، یا چھوڑ دیں، یا کیا کریں؟ وہ اس میں ایسا کہ کام اگر ہو گیا ہے تو اس کام کے لیے چونکہ کرنا مقصود تھا تو اس لیے اس کے بعد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کرتے رہیں تو اچھا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کر لیا کرے اس عمل کو، تاکہ جو کچھ ہے وہ قائم رہے. جاب ہے، جاب جا کے قائم رہے. کاروبار برکت ہے تو برکت قائم رہے. تو اسی کنٹینیوٹی کے لیے اس کو جاری رکھیں. کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، تو کر سکتے. اچھا حضرت، بائی دا وے میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں مجھے رہائش کی تلاش تھی جگہ کی، تو کوئی جگہ مل نہیں رہی تھی. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا. وہ تو معجزہ ہی ہو گیا ہے. ایک دم ایسے کہ ہی جس فون آیا خود، اور وہ جگہ مل گئی، اور بالکل ہماری شرائط پہ ملی، اور بڑی اچھی جگہ ملی، مناسب قیمت وغیرہ سب کچھ. تو میں بھی پرسنلی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر. زیتون ہے جی فون پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے خواب اپنے بتانے ہیں. نہیں بتانے نہیں، بتانا ہے. مجھے خواب بتانا ہے جی پلیز. تو مجھے یہ اس لیے میں نے کہا بتانے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں. بس ذرا مختصر کر دیجئے کیونکہ بہت ساری کالز ہوتی ہیں، پھر وہ لوگوں کی کالز ملتی نہیں، تو امید ہے کہ آپ سمجھیں. جی جی. ایک میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑے بڑے انجیر کے، مطلب بہت سارے انجیر ہیں. جی جی، درخت ہیں یا وہ ان کے وہ پھل ہیں؟ نہیں، ایسے ہی وہ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے اور سافٹ اور ایک دم فریش ہیں. جی جی. اور میں سوچتی ہوں یہ اتنے سارے انجیر اور اس طرح کے تو کبھی دیکھے نہیں ہیں فریش. پھر میں اس کے بعد وہ خواب ختم ہو جاتا ہے. پھر میں دوسرا خواب دیکھتی ہوں دوسری رات کہ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے. اور میرے والد جو اس دنیا میں نہیں ہیں، 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو جو ہے وہ نماز کا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پڑھوا لو، ایک ماربل کا صحن ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں نہیں، اتنے سارے لوگ نماز ہمارے گھر میں پڑھیں گے تو بہت ثواب ہوگا. ہے تو بڑے صحن میں عورتوں اور مردوں کی سب کی نماز لگوا دیتے ہیں. جی جی. اور پھر سب لوگ وہاں نماز پڑھنے لگتے ہیں. اچھا. اور تیسرا جو ہے وہ میں بالکل شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک صاحبہ جیسے مجھے ڈیلس سے کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پڑھنے کا بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں.
تو میں ان سے کہتی ہوں آپ یا کبیو پڑھیے یا کبیو پڑھیے یا کبیو پڑھیے، اور میری آنکھ کھلتی ہے تو میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوتی ہوں. جی جی، بہت بہت تو بس شکریہ. مجھے یہی پوچھنا تھا. جی بہت اچھے خواب ہیں الحمدللہ.